طلسم ہوش ربا قسط نمبر 11۔ معروف نے کہا کہ افراسیاب نے تمہیں گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن میں تمہاری حفاظت کے لیے آئی ہوں۔ اسد نے کہا، خدا ہمارا محافظ ہے، اگر تم ہمارے ساتھ ایمانداری سے شامل ہو تو خدا کی رحمت سے ہم افراسیاب کا مقابلہ کریں گے۔ معروف نے کہا، تمہاری بات درست ہے، لیکن ہمیں کچھ دنیاوی طاقت بھی دکھانی ہوگی۔ افراسیاب بہت طاقتور ہے، وہ سب کو مار سکتا ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن میں نے ارادہ کیا ہے میں اب پیچھے نہیں ہٹوں گی، چاہے میری جان چلی جائے میں افراسیاب کا مقابلہ کروں گی۔ دلارام نے فرش بچھایا اور سب بیٹھ گئے۔ عمرو نے چھپ کر یہ سنا۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید یہ سب معروف کی چال ہے، وہ سب کو جمع کر کے گرفتار کرنا چاہتی ہے۔ معروف نے اسد کو دیکھ کر کہا، اے شہزادے، میں نے خواب میں دیکھا کہ تو بادشاہ کا قاتل بنے گا۔ میں نے تیری شجاعت آزمانے کے لیے افراسیاب کی شان بیان کی۔ الحمدللہ، تو شیر کی طرح بہادر ہے۔ سب گرم جوشی سے باتیں کر رہے تھے کہ افراسیاب کا ایک جادوگر جس کا نام راہدار تھا وہاں آ گیا۔ اس نے معروف کو دیکھ کر للکارا، اے غدار عورت، تو دریا کے کنارے رہتی ہے اور یہاں شہزادوں کے ساتھ کیوں آئی ہے؟ معروف نے اسے دیکھتے ہی اپنے جھولے سے جادوئی فولادی گولا نکالا اور راہدار کی طرف پھینکا۔ گولا اس کے قریب جا کر پھٹا اور ہزاروں چنگاڑیاں نکل کر راہدار پر گر پڑیں۔ راہدار کا کچھ بھی نہ بگڑا۔ راہدار نے جادوگر جمشید کی قبر کی خاک نکال کر معروف اور دل آرام پر پھینکی، جس سے وہ دونوں بے ہوش ہو گئیں۔ عمرو عیار نے سلیمانی کمبل اتارا، غصے سے تلوار اٹھائی اور راہدار کے سر پر وار کیا۔ اس کا سر 100 ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ راہدار کے مرنے کے بعد شور برپا ہوا۔ شور کی آواز سن کر معروف جادوگر ہوش میں آ گئی۔ معروف نے عمرو کو دیکھا تو وہ گھبرا گئی۔ اس نے سحر پھونکا، زمین سے ایک پری نکلی اور عمرو کی طرف چل پڑی۔ عمرو نے حباب بے ہوشی معروف کے چہرے پر مارا، وہ دوبارہ سے بے ہوش ہو گئی۔ عمرو نے دوبارہ سلیمانی کمبل اوڑھا اور غائب ہو گیا۔ دلارام اور اسد ہوش میں آئے۔ انہوں نے معروف کو جگایا۔ معروف نے ہوش میں آنے کے بعد ان سے پوچھا کہ یہ سب کیا ماجرا ہوا؟ اسد نے بتایا، تم راہدار کو پکڑنا چاہتی تھی لیکن تم ناکام رہی، پھر دادا جان عمرو نے اسے مار کر تمہیں بچایا اور یہاں سے چلے گئے۔ معروف نے کہا، تو انہیں واپس بلاؤ۔ اسد نے بلند آواز میں عمرو کو پکارا، اے عیار، ہم تم سے ملنا چاہتے ہیں، اپنی مبارک صورت دکھاؤ۔ عمرو نے جواب دیا، اگر رونمائی چاہتی ہو تو کچھ زیورات دو، تب صورت دکھاؤں گا۔ سب ہنسنے لگے۔ معروف نے اپنے زیورات اتار کر رکھ دیے۔ عمرو ظاہر ہوا اور زیورات زنبیل میں رکھ لیے۔ معروف نے عمرو کی اصلی شکل دیکھی جو بہت حقیر تھی اور سوچا کہ یہ کیسے کسی کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ عمرو نے اس کی نگاہ پڑھ لی اور کہا، تم کیوں سب کو بے ہوش کرنے والی نظر سے دیکھتی ہو؟ میں دبلا پتلا ہوں لیکن دل کی بات پڑھ سکتا ہوں۔ اس نے مزید کہا، میں پیشانی پر جو شکن پڑتی ہے اسے پڑھ کر لوگوں کے دل کی بات بتا سکتا ہوں۔ اسی دوران افراسیاب کا ایک اور ساحر جس کا نام فولاد جادوگر تھا وہاں آن پہنچا۔ عمرو نے اسے دیکھ کر معروف سے کہا، اے بڑی ساحرہ، اس سے لڑو۔ فولاد جادوگر نے دور ہی سے ڈانٹا، خبردار، اے باغیو، بھاگ جاؤ۔ معروف نے جواب دیا، اے نالائق، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے تیرے ساتھی راہدار جادوگر کو مار دیا؟ اب دیکھ کہ ہم تجھے کیسے قتل کرتے ہیں۔ عمرو نے کہا، میں اسے کتے کی طرح ماروں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی اصلی شکل میں فولاد جادوگر کے سامنے آ گیا۔ فولاد جادوگر نے جھولی سے ایک ناریل نکالا اور جادو پڑھنا شروع کیا۔ عمرو نے بھی اپنی زنبیل سے ایک نارنج نکالا اور کچھ بڑبڑانے لگا، اور پھر وہ نارنج اس طرح پھینکا کہ فولاد جادوگر اسے سامری کا نارنج سمجھ کر توڑنے کے لیے قریب آیا۔ عمرو نے فولاد جادوگر کو جھانسا دے کر قریب آنے پر مجبور کر دیا۔ جب فولاد جادوگر اس کے قریب آیا، عمرو نے خنجر نکال کر فولاد جادوگر کے سر پر وار کیا، جس سے وہ زمین پر گر کر مر گیا۔ ایک زبردست شور مچا اور اندھیرا چھا گیا۔ معروف نے جادو پڑھ کر روشنی کی تو دیکھا کہ عمرو تسبیح لیے الگ کھڑا ہے، یا حافظو پڑھ رہا ہے، گویا خدا سے مدد مانگ رہا ہے۔ معروف نے عمرو کے پاس جا کر کہا، اے عیاری کے شہنشاہ، سبحان اللہ، تم نے کتنی تیزی سے اسے جہنم واصل کیا۔ میں تمہاری کنیز ہوں، آؤ بیٹھو۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھیں، اچانک نقاروں اور ڈھولوں کی آواز گونجی۔ دیکھا تو ایک بڑا لشکر آ رہا تھا۔ آگے آگے نقارچی سنہری لباس میں ڈھول بجا رہے تھے۔
ان کے پیچھے جنگی ہاتھی اور اونٹوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ساحروں کی سواریاں نظر آئیں جن کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ خوبصورت شکلوں میں جادوئی اسباب لیے آ رہے تھے۔ دشت میں اچانک آگ اور پتھروں کی بارش ہو گئی۔ ایک عجیب مخلوق جس کا جسم آگ کی طرح چمکتا تھا 40,000 سواروں کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ ان کے ساتھ آگ کے طاؤس، آگ کے ہاتھی اور دیگر جادوئی جانور تھے۔ یہ لشکر ہزاروں کا تھا اور بڑے جاہو جلال سے جنگ کے ساز و سامان کے ساتھ جلوہ گر ہو رہا تھا۔ شہزادہ اسد نے یہ منظر دیکھ کر کہا، یہ کوئی سردار لگتا ہے۔ لشکر منظم کتاروں میں کھڑا تھا۔ سنہری اور چاندی کے لباس میں ملبوس سوار، اماریاں، تخت روان پیادے اور بڑے چھوٹے سب سجے ہوئے تھے جیسے کوئی شاہی جلوس ہو۔ نوبت بج رہی تھی جیسے دولہا کے گھر آمد کا منظر ہو۔ نوبت بج رہی تھی جیسے دولہا کے گھر آمد کا منظر ہو۔ امراء اور وزراء زرعی لباس میں تھے اور یہ سب شاہی شان سے ترتیب دیا گیا تھا۔ مارخ نے شہزادہ اسد سے کہا، اے شہزادے، میرا بیٹا شکیل جادوگر تمہاری اطاعت کے لیے آیا ہے۔ وہ تمہاری غلامی میں آنا چاہتا ہے، اسے حاضر ہونے کی اجازت دو۔ اسد نے اجازت دی۔ اسی دوران شکیل جادوگر شہزادہ اسد اور عمرو عیار کے روبرو آ گیا۔ اس نے سلام کیا۔ جنگل کی جھاڑیاں صاف کی گئیں، صحرا کو آئینے کی طرح چمکدار بنایا گیا۔ شاہی خیمے لگائے گئے، ڈھول بجنے لگے اور جنگی تیاریاں شروع کی گئیں۔ کہیں سرنگیں بنائی گئیں، کہیں خندقیں کھودی گئیں۔ جنگی سامان تیار کیا گیا۔ لشکر کے بیچ میں ایک چشمہ بنایا گیا۔ شاہی بارگاہ سجائی گئی، جھنڈے اور پرچم لہرائے گئے، بازار سجائے گئے اور دکانوں کے نشانات لگائے گئے۔ شاہی خیموں کے سامنے آرائشیں رکھی گئیں اور عیش محل کی زنانہ بارگاہ الگ بنائی گئی۔ سرداروں کے لیے دربار مقرر کیا گیا اور شاہی جلوس کے لیے بارگاہ تیار کی گئی۔ طاؤسی تخت صدر میں سجایا گیا۔ چاروں طرف دنگل کے لیے سائبان لگائے گئے۔ راحت کا سامان تیار کیا گیا۔ ایک طرف مے خانہ سجایا گیا تو دوسری طرف پانی کے ذخیرے بنائے گئے۔ لشکری بازار کھل گئے اور کٹوروں کی کھنک گونجنے لگی۔ مارخ بارگاہ میں داخل ہوئی اور اسد سے کہا، تخت حاضر ہے شہزادے، آپ آئیے، تخت پر رونق افروز ہوں۔ اسد نے کہا، نہیں، میں لشکر اسلام کا سالار ہوں اور بادشاہت اسلام کی ہوگی۔ ملکہ میجبین میری جگہ حکومت کرے گی۔ ہر سال خراج کے طور پر سونے کے حقے اور تحفے شاہ اسلام کو بھیجے جائیں گے۔ شہزادے نے عمرو سے کہا، ملکہ کا جلوس شاہی انداز میں نکالا جائے گا۔ عمرو اور مارخ نے کہا کہ وہ دونوں علم سمادی جانتے ہیں۔ انہوں نے نیک ساتھ نکالی اور کہا کہ ملکہ میجبین کا تخت نشینی کا وقت آ گیا ہے۔ اسد نے ملکہ میجبین کا ہاتھ پکڑ کر اسے تخت سلطنت پر بٹھایا اور سر پر تاج رکھا۔ عمرو، مارخ اور دیگر امراء نے نذرانے پیش کیے۔ مبارکباد کی صدائیں بلند ہوئیں، رقاصائیں رقص کرنے لگیں، ساقیوں نے شراب کے جام پیے اور اہل محفل عیش و عشرت کی باتیں کرنے لگے۔ عیش و عشرت کا دور تھا، ہر طرف خوشی اور سرور کی باتیں گونج رہی تھیں، جام شراب سے ہوش اڑ رہے تھے۔ مارخ نے اسد کو اپنا خاص مصاحب بنایا اور اسے لشکر کی سپہ سالاری اور وزارت کا عہدہ دیا، جبکہ عمرو کو مشیران سلطنت میں شامل کیا گیا۔ اسے یہ رتبہ دیا گیا کہ اس کا دیا ہوا مشورہ بادشاہ اور لشکر کو ماننا ہوگا۔ اگر عمرو کسی سے ناراض ہوا تو اسے سلطنت سے نکال دیا جائے گا۔ وزارت کی کچہری قائم ہوئی اور مارخ کی بیٹی نے انتظامات سنبھالے۔ مارخ نے اپنی فوج کے خزانے سے مال منگوایا اور حکم دیا کہ قریبی گاؤں اور قصبوں میں ڈھنڈورا پٹوایا جائے کہ جو کوئی نوکری کرنا چاہے وہ آ کر ملازمت کر سکتا ہے۔ اسی دوران باقی کے عیار، درغام شیردل، مہتر قرآن اور جانسوز جو عمروں سے الگ ہو کر محو سفر تھے، اس صحرا میں آن پہنچے۔ انہوں نے ڈھنڈورے کی آواز سنی اور ساحروں کی شکل بنا کر شہر میں داخل ہوئے۔ انہیں معلوم ہوا کہ عمرو اسد کے لشکر میں شامل ہے اور فوج کی بھرتی ہو رہی ہے۔ یہ عیار مارخ کے دربار میں پہنچے اور وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ مارخ نے پوچھا، تم کون ہو؟ عیاروں نے کہا، ہم شہر عجائب کے رہنے والے ہیں اور جادو جانتے ہیں، ہم نوکری کے لیے آئے ہیں۔ وزیر نے پوچھا، تم کیا تنخواہ مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا، 1000 روپے ماہانہ۔ وزیر نے کہا، اچھا، اپنا جادو دکھاؤ کہ تم کتنے بڑے ساحر ہو۔ مہتر قرآن نے اپنی زنبیل سے ایک جادوئی چیز نکالی، افسون پڑھا اور مارخ کے منہ پر مارا۔ مارخ بے ہوش ہو گئی۔
لشکر نے کوشش کی کہ اسے ہوش میں لایا جائے لیکن کوئی جادو کام نہ آیا۔ سب نے کہا یہ بڑے زبردست ساحر ہیں، ان کا جادو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ امتحان کے لیے عیاروں سے کہا گیا کہ اپنا جادو دکھائیں۔ مہتر قرآن نے پانی منگوایا، ظاہری طور پر جادو پڑھا اور ماروخ کے چہرے پر چھینٹا مارا۔ وہ فوراً ہوش میں آ گئی۔ عیاروں نے کہا ہماری تنخواہ 1000 روپے مقرر کی جائے۔ ماروخ نے عیاروں کو ایک ایک ماہ کی تنخواہ پیش کی دی اور کہا خواجہ عمروں کے برابر بارگاہ میں بیٹھو۔ اس نے اجازت دی کہ یہ عیار عمروں کے ساتھ شاہی دربار میں داخل ہوں گے۔ عیار بارگاہ میں آئے اور دیکھا کہ تخت شاہی زیورات سے سجا ہے۔ چاروں کونوں پر زمرد کے طاؤس کھڑے ہیں جن کی چھتری تخت کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے۔ ملکہ مہجبین ہیرے جواہرات سے لدی ہوئی ہے، گلے میں ہار اور سر پر ہما کا پر لگائے مسہری پر بیٹھی ہے۔ دل آرام اس کی خدمت کر رہی ہے۔ سامنے ہزاروں ساحر ادب سے کھڑے ہیں۔ شہزادہ اسد تخت کے قریب دنگل پر ہے جبکہ خواجہ عمرو جواہر سے جڑی کرسی پر بیٹھا ہے۔ عیار، زرغام، شیردل، مہتر قرآن اور جانسوس نے تنخواہ کے طور پر ملے ہوئے زیورات عمروں کو نظر کیے۔ عمروں نے ایک نظر میں انہیں پہچان لیا کہ یہ اس کے ساتھ کے عیار ہیں۔ وہ اٹھا اور سب کو گلے لگایا۔ ماروخ نے حیرت سے پوچھا خواجہ تم انہیں کیسے جانتے ہو؟ عمروں نے جواب دیا ہے ملکہ یہ لشکر اسلام کے عیار ہیں، زرغام، جانسوس اور قرآن میرا شاگرد رشید ہے جسے شیر خدا نے نوازا ہے۔ ایک اور شاگرد میرا برق فارنگی اس طلسم میں آیا تھا لیکن اس کا پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ جلد ملے گا۔ ماروخ عیاروں سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے بارگاہ کے قریب 4 بلند خیمے لگوائے جن میں پلنگ، فرش اور آرام کے تمام سامان مہیا کیے۔ عیار خیموں میں ٹھہرے لیکن زرغام شیردل نے کہا میں خیموں میں نہیں رہتا، پہاڑوں کے درے اور غار میرے خیمے ہیں۔ میں شیر خدا کا نظر کیا ہوا ہوں اور ہمیشہ صحرا میں رہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ایک جست لگا کر بارگاہ سے نکل گیا اور جنگل کی طرف چلا گیا۔ عمروں نے باقی عیاروں سے کہا تم یہاں کی حفاظت کرو اور خیموں میں اس طرح رہو کہ اگر کوئی دشمن تلاش کرے تو نہ ملے۔ عیار خیموں میں ٹھہرے اور نعمتوں سے لطف اندوز ہونے لگے۔ ادھر زرغام شیردل جو صحرا نورد تھا لشکر کی خبر لینے نکلا۔ وہ ایک بلند مقام پر کھڑا ہوا اور دیکھا کہ صحرا میں ایک بڑا لشکر ہے۔ برق فارنگی نے ایک پختہ کنواں جنگل میں دیکھا اور اس کے قریب گزرگاہ پر بیٹھ گیا۔ اس نے سوچا یہ جگہ ایسی ہے جہاں طلسم کے رہنے والے اور مسافر پانی پینے آتے ہوں گے۔ وہ کنویں کے چبوترے پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد 50 ساحر جو ایک طلسمی ملک کے مالک تھے لاکھ روپے لے کر افراسیاب کے پاس جا رہے تھے۔ وہ کنویں پر رکے اور برق سے جو براہمن کی شکل میں تھا پانی مانگا۔ برق نے پانی پلایا اور کہا میرے پاس سوا بھی ہے، اگر چاہو تو سستے داموں لے لو۔ ساحروں نے لالچ میں آ کر سوا خریدا۔ برق نے اس میں زہر ملا دیا۔ سوا کھاتے ہی سب بے ہوش ہو گئے۔ برق نے ان کے سر کاٹ دیے اور ایک ہنگامہ برپا ہوا۔ اس نے لاکھ روپے ایک درخت کے نیچے گڑھا کھود کر دفن کر دیے اور عمروں کے لشکر کی طرف چل پڑا۔ ساحر کی شکل بنا کر وہ بارگاہ میں داخل ہوا اور ملازموں سے کہا شاہ عیاری عمروں کو میری آمد کی خبر دو۔ ملازموں نے عمروں کو اطلاع دی۔ عمروں حیران ہوا کہ یہ کون ہے۔ اس نے حکم دیا کہ اسے بارگاہ میں لایا جائے۔ برق نے شاہی دربار کا نظارہ کیا اور خوش ہوا۔ اس نے اسد، مہجبین اور عمروں کو سلام کیا اور ایک رکہ عمروں کو دیا۔ رکے میں لکھا تھا کہ اس نے لاکھ روپے ایک صحرا میں درخت کے نیچے دفن کیے ہیں جو عمروں کے لیے ہیں۔ عمروں نے پڑھ کر برق کو پہچان دیا، اسے گلے لگایا اور ماروخ سے کہا یہ وہی برق فارنگی ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا۔ برق کے لیے ایک عمدہ خیمہ اور آرام کے سامان کا انتظام کیا گیا۔ وہ غسل کر کے کھانا کھا کے آرام کرنے لگا۔ عمروں بارگاہ سے نکلا اور برق کے بتائے نشان کے مطابق کنویں کے قریب پہنچا۔ اس نے درخت کے نیچے سے لاکھ روپے کھود کر نکال لیے۔ عمروں نے وہ پیسے زنبیل میں رکھے اور دل میں کہا اس بیچارے شاگرد نے میری پریشانی کا خیال رکھا ورنہ باقی سب تو نالائق ہیں۔ وہ واپس شہر آیا اور بارگاہ میں جا کر رہنے لگا۔ اسی دوران افراسیاب کے ساحری جاسوس پرندوں نے جو اسد اور ماروخ کی جاسوسی کے لیے بھیجے گئے تھے جنگل کے درختوں پر بیٹھ کر یہ سب دیکھا۔ انہوں نے راہدار اور فولاد جادوگر کے قتل، فوج کی بھرتی اور دیگر واقعات کی خبر افراسیاب کو دی۔ افراسیاب نے یہ سن کر ایک خط اپنی زوجہ ملکہ حیرت کو لکھا۔ افراسیاب نے لکھا کہ ملکہ ماروخ نے بغاوت کر دی ہے اور وہ لشکر کشی پر آمادہ ہے۔ وہ تمہاری رشتہ دار بھی ہے،
لہٰذا اسے سمجھاؤ۔ ملکہ حیرت نے نہایت سخت الفاظ پر مشتمل ایک خط معروف کے نام لکھا کہ اگر وہ بغاوت سے باز نہ آئی تو ذلت کی موت ماری جائے گی، اور ایک پرندے کے ہاتھ یہ رکا معروف کو بھجوا دیا۔ معروف نے یہ رکا پڑھا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ عمروں نے معروف سے یہ خط لے لیا اور جواب میں تحریر لکھی کہ اے ملکہ حیرت، میں وہ عمرو عیار ہوں جس نے سامری جادوگر کی پوتی کو ذبح کیا تھا۔ طائر اڑتا ہوا ملکہ حیرت کے پاس پہنچا۔ ملکہ حیرت نے عمرو کا پیغام پڑھا اور غصے سے اس خط کو پھاڑ دیا۔ وہ خود بھی افراسیاب کے پاس پہنچی اور کہا، شہنشاہ، یہ لوگ بغیر سزا کے نہیں چھوڑے جا سکتے۔ عمرو نے میری بے عزتی کی ہے، آج تک کسی نے میرے لیے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے ہیں۔ افراسیاب نے خط پڑھا اور غصے سے کہا، جب چونٹی کے پر نکلتے ہیں تو وہ اڑنے لگتی ہے۔ اب ان حرام زادوں کی شامت آئی ہے۔ وہ شہر کی کشتی کی تیاری میں لگ گیا۔ ادھر معروف نے عمرو سے کہا، خواجہ، تم نے ملکہ حیرت کو گالیاں دی، اب کوئی آفت آنے والی ہے، ہم سب مارے جائیں گے۔ عمرو نے جواب دیا، اے ملکہ، تم بہت ڈرتی ہو، فوج افسران کی دل شکنی نہ کرو۔ عمرو نے کہا، جب ہم اللہ کی مدد مانگتے ہیں تو وہ ہمیں طاقت دیتا ہے، تم مضبوط رہو اور چھوٹی باتوں سے نہ گھبراؤ، دیکھو کہ قادر مطلق کیا کرتا ہے۔ معروف نے عمرو کی بات مان لی۔ ادھر افراسیاب نے شہر کشی کے لیے 3 سرداروں کے ساتھ 60,000 ساحروں اور عیاروں کی فوج تیار کر کے بھیجی۔ 2 لشکروں کا مقابلہ ہوا اور عظیم جنگ کے بعد افراسیاب کو شکست ہوئی۔ افراسیاب نے 4 طرف سے جادوئی طاقتوں کو بلایا۔ ہزاروں بجلیاں رنگین چمک کے ساتھ آسمان سے اتریں، ابر سے شعلے برسے اور پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ پھر ابر پھٹا اور ایک عظیم تخت ظاہر ہوا جس پر طاقتور ساحر سوار تھے۔ انہوں نے افراسیاب کو سلام کیا، اے شہنشاہ، ہمیں کس لیے بلایا ہے؟ افراسیاب نے معروف کے فساد اور عیاروں کی بغاوت کا حال بتایا اور حکم دیا کہ 3 ساحر، جاموش جادوگر، شہباز جادوگر اور کوہان جادوگر، 7,000 ساحروں کے لشکر کے ساتھ اسد اور معروف کے لشکر کو گرفتار کریں۔ ساحروں نے فوراً تیاری کی۔ انہوں نے اپنے مقام پر واپس جا کر 60,000 ساحروں اور سرداروں کو بلایا اور افراسیاب کا حکم سنایا۔ طبل صفر بجا، ڈیرے لدے اور جادوئی جانوروں پر سوار ہو کر وہ دریائے خونروان پار کر کے اسد اور معروف کے لشکر کے قریب پہنچے۔ وہاں مہجبین، اسد اور دیگر موجود تھے جو اس حملے سے بے خبر تھے۔ معروف نے دیکھا کہ ساحروں کی فوج ہولناک انداز میں آ رہی ہے۔ اس نے خواجہ عمرو سے کہا، فوج آ رہی ہے، کیا کروں؟ عمرو نے اسے تسلی دی اور کہا کہ وہ تیاری کریں۔ وہ بارگاہ سے نکل کر جنگل کی طرف گئیں۔ ساحروں کی فوج نمودار ہوئی اور جاموش جادوگر نے جادوئی افسون پڑھنا شروع کیا۔ معروف نے اپنی فوج کو تیار کیا۔ دونوں طرف سے خیمے لگے، بارگاہیں سجیں اور بازار گرم ہوئے۔ مہجبین، اسد، عمرو اور دیگر اپنی اپنی بارگاہوں میں بیٹھ گئے۔ ساحروں نے جادو پڑھنا شروع کیا اور جاموش نے حکم دیا کہ طبل جنگ بجایا جائے۔ نقاروں کی آواز سے آسمان گونج اٹھا اور ہر طرف ہنگامہ برپا ہو گیا۔ جاموش جادوگر نے جنگ کے دوران خون اور خاک سے زمین کو رنگ دیا، جادوئی گولے تیار کیے اور سحر پڑھ کر سینکڑوں تیر بنائے۔ معروف نے چولہا بنایا، شراب کی بوتلیں آگ پر رکھیں اور ایک مومی پتلی بنائی۔ اس مومی پتلی کی شکل ایک خوبصورت عورت کی تھی۔ اسے زیورات سے سجایا اور جادوئی آگ میں ڈالا، وہ آگ میں پگھل گئی۔ معروف نے سحر پڑھ کر دستک دی کہ جب بھی میں بلاؤں آ جانا۔ ادھر زرغام، شیردل اور برق فارنگی جنگل میں دشمن کی جاسوسی کے لیے نکلے۔ برق نے ایک بڑھیا کی شکل بنائی، سفید بال، لکڑی ہاتھ میں اور 5ویں کا پاجامہ پہنا۔ اس نے چادر سے کمر کس لی اور شہر کی طرف چلا۔ زرغام نے خدمتگار کی شکل بنائی، پگڑی باندھی اور شہر میں گھومنے لگا۔ اتفاق سے وہ کوہان جادوگر کے ایک ملازم سے ملا جو بازار جا رہا تھا۔ زرغام نے سلام کیا اور پوچھا، بھائی خیریت، کچھ کہنا ہے؟ ملازم گھبرایا اور بولا، تم کون ہو؟ زرغام نے کہا، تنہائی میں چلو۔ اس نے ملازم کو ایک گوشے میں لے جا کر کہا، دیکھو تمہارے پیچھے کون ہے؟ ملازم نے مڑ کر دیکھا تو زرغام نے کمند پھینکی جو اس کے گلے میں پھنس گئی۔ ملازم بول نہ سکا۔ زرغام نے اسے بے ہوش کیا، اس کے کپڑے اتار کر خود پہنے اور اس کی شکل بنا کر کوہان کے خیمے میں داخل ہوا۔ وہ وہاں کے ملازموں کے درمیان گھل مل گیا۔ اچانک ایک شخص نے کہا، میاں، ساقی میں خانے کو شراب لاؤ۔ زرغام نے سمجھا کہ وہ ساقی کی شکل میں ہے اور شراب کی تیاری شروع کر دی۔ ادھر برق فارنگی بڑھیا کی شکل میں کوہان کے خیمے کے قریب پہنچا اور رونے لگا۔ اس نے کوہان سے فریاد کی،
میرا بیٹا مال لے کر شہر سے لوٹا تو معروف نے اسے لوٹ لیا۔ میں گاؤں سے فریاد لے کر آئی ہوں۔ کوہان نے کہا چل، صبح کو میں شہر کے سب ساحروں کو مار دوں گا اور تیرا مال واپس دلا دوں گا۔ ادھر صبح ہوئی اور شاہ زنگبار کی بارگاہ میں ہنگامہ برپا ہوا۔ جاموش جادوگر اور شہباز جادوگر اپنے لشکر کے ساتھ میدان جنگ میں آئے۔ ان کے ساتھ کوہ پیکر ساحر سوار تھے جو بڑے کروفر سے مقابلے کے لیے تیار تھے۔ دوسری طرف شہزادہ اسد، ماجبین اور شکیل بیدار ہوئے۔ اسد نے وضو کیا، خدا کی عبادت کی اور اپنی فوج کے ساتھ تیار ہوا۔ اس کے لشکر میں 40,000 ساحر اور نئے ملازم شامل تھے۔ ماجبین کا تخت لایا گیا اور وہ مخمل سے نکلیں۔ ہر سردار نے مجرا کیا، نکارے بجے اور لشکر میدان جنگ کی طرف روانہ ہوا۔ میدان جنگ میں نکاروں اور چوبداروں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ علم لہرائے اور سلامی کے لیے پنجے بجنے لگے۔ لشکر کے قلب میں شاہی خیمہ قائم تھا۔ دلارام طاؤسی سحر پر سوار ملکہ میجبین کی خدمت میں تخت کے برابر کھڑی تھی۔ دونوں فوجوں نے میدان جنگ کو تیار کیا۔ ساحروں نے جادوئی درخت، جھاڑیاں اور دیگر سامان تیار کیا۔ جادوئی پرندوں کی آوازیں بلند ہوئیں اور جنگ کے لیے تیاری مکمل ہوئی۔ جاموش جادوگر اور شہباز جادوگر نے اپنے جادوئی ہتھ کنڈوں سے میدان کو سجایا۔ نقیبوں نے میدان سے ہٹ کر جگہ خالی کی۔ شہباز جادوگر نے اپنا جادوئی مور میدان میں لایا۔ معروف نے اپنا تخت آگے بڑھایا۔ اسد نے اپنے ساحروں کو فتح کے نعرے لگانے کا حکم دیا۔ شہباز نے ایک جادوئی تیر چلایا لیکن معروف نے تخت سے پرواز کی اور اسے توڑ دیا۔ پھر وہ آسمان کی طرح شہباز پر گری اور شہباز 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک ہولناک آواز گونجی اور شہباز کے ساحر بھاگنے لگے۔ معروف کے ساحروں نے جادوئی ہتھیاروں سے حملہ کیا جو دشمن پر خوب برسے۔ شکیل نے آگ کے تیر چلائے اور پتھروں کی بارش شروع ہو گئی اور میدان جنگ میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ جاموش جادوگر نے خون آلود پانی برسایا جس کی بوندیں دشمن کے سر پر پڑتے ہی انہیں بے ہوش کر دیتی تھی۔ جاموش جادوگر میدان میں نکلا۔ اس نے آفتاب کا کاغذ کاٹ کر جادو پڑھا جس سے سورج طلوع ہوا اور دھوپ پھیل گئی۔ معروف کے لشکر پر دھوپ پڑی تو وہ پتھر بن گئے۔ کوہان اور خاموش نے تلوار سے ہزاروں ساحروں کو مار ڈالا۔ ماجبین نے اسد سے کہا شہزادے تم سورج جانتے ہو لیکن یہاں لڑنا مناسب نہیں، گرفتار ہو جاؤ گے۔ دل آرام نے اسد کے گھوڑے کو تیار کیا لیکن گھوڑا اچانک اڑ گیا اور ہوا میں معلق ہو کر رک گیا۔ اسد اوپر سے دشمن کا سامان کاٹتا رہا جبکہ دل آرام اسے دیکھتی رہی کہ کہیں کوئی آفت نہ آ جائے۔ لشکر میں ہنگامہ برپا ہوا۔ جاموش جادوگر معروف کے قریب آیا اور جادوئی سوئیوں کا گچھا مارا۔ معروف تخت سے گری اور زمین میں دھنس گئی لیکن طبقہ زمین توڑ کر وہ جاموش کی پیٹھ پر نکلی اور ایک ایسا تیر مارا کہ وہ اس کی پشت توڑ کر نکل گیا۔ ہزاروں آوازیں گونجی اور جاموش کا آفتابی جادو کاغذ بن کر بکھر گیا۔ دھوپ ڈھلی اور پتھر بنے ساحر دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ کر لڑنے لگے۔ کوہان نے اپنی ران چاک کی، اس کا خون لے کر چند سنگریزوں پر چھڑکا اور جادو پڑھ کر اطراف میں پتھر پھینکے۔ ایک اندھی تاریکی چھا گئی اور سب کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ جب روشنی لوٹی تو دیکھا بڑے بڑے پہاڑ زمین سے اکھڑ کر معروف کی فوج پر گر رہے تھے۔ تشکیل کی فوج گھبرا گئی۔ معروف نے اپنا جادوئی زنبیل کھولا اور اس مومی پتلی کو طلب کیا جو اس نے پہلے آگ میں ڈالی تھی۔ دستک دینے پر ایک زوردار آواز آئی اور ایک عورت تخت پر سوار خوبصورت لباس میں ظاہر ہوئی۔ اس کی خوبصورتی ایسی تھی کہ زمین سے آسمان تک چمک رہی تھی جیسے بدخشان کی شام یا ماہتاب کا رنگ ہو۔ اس کے ہونٹوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ تھی۔ میدان جنگ میں معروف کی جادوئی پری جو موم کی بنی ہوئی تھی اپنی خوبصورتی سے سب کو حیران کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں لال بھنوروں کی طرح گہری اور جسم نازک تھا۔ زیورات سے سجی وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ جب کوہان لڑتا ہوا اس کے قریب آیا تو پری نے پکار کر کہا ہم تم سے لڑنے نہیں بات کرنے آئے ہیں۔ کوہان نے اس کی خوبصورتی دیکھی اور فریفتہ ہو گیا۔ وہ اس کے قریب آیا۔ پری نے کہا کیا ارادہ ہے؟ کوہان نے جواب دیا میں تیرا عاشق ہوں، تیری محبت میں گرفتار ہوں۔ پری نے کہا میرا ہاتھ آنا مشکل ہے۔ یہ کہہ کر پری اڑی اور تخت پر چلی گئی۔ کوہان نے پکارا اے خوبصورت پری تو نے مجھے مار ڈالا، تو واپس آ جا۔ پری زمین پر اتر آئی۔ کوہان نے اس کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ وہ مبہوت ہو کر لڑنا بھول گیا۔ پری نے کہا میں معروف کی کنیز ہوں، اگر تو میری ملکہ سے لڑتا ہے تو میرا عاشق نہیں۔ اپنی فوج کو روک۔
کوہان نے جادو پڑھا جس سے اس کی فوج کے پرندے کنکر بن کر گرنے لگے۔ اس نے فوج کو لڑائی سے روک دیا۔ سب اس پری کی خوبصورتی کے سحر میں گرفتار ہو چکے تھے اور اپنی عقل کھو چکے تھے۔ اس دوران زرغام اور برق رہا ہو کر اپنے لشکر میں واپس آئے، ماروخ سے ملے اور جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ پری نے کوہان سے کہا، اگر تو میرا سچا عاشق ہے تو اپنی گردن اس تلوار کے نیچے رکھ۔ کوہان نے تلوار اپنی گردن پر رکھی، لیکن پری نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، اگر تو مر گیا تو میرا عاشق کیسے رہے گا؟ پری نے کوہان سے کہا کہ اگر تو میرا سچا عاشق ہے تو ملکہ حیرت جادوگر کا سر لا کر مجھے دے، تب تجھے وصل کا ذائقہ ملے گا۔ کوہان جو پری کی محبت میں گرفتار تھا، اس کی بات مان کر اپنے لشکر کو چھوڑ کر علم باطن کی طرف چل پڑا۔ وہ دریائے خون اروان عبور کر کے باغ سیب کے قریب پہنچا، جہاں افراسیاب کے ہزاروں ساحروں نے اسے روکا۔ کوہان نے قتل و غارت شروع کی اور لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ افراسیاب نے کتاب سامری سے دیکھا اور معلوم کیا کہ ماروخ نے پہلے موم کی پتلی سے جادوئی پری بنائی تھی، جس نے کوہان اور اس کے ساحروں کو فریفتہ کیا۔ اب وہ تمام لوگ سحر زدہ ہو چکے ہیں۔ افراسیاب نے ایک جادوئی گولا پاڑ کر کوہان کے سینے پر مارا، جو اس کی پیٹھ سے پار ہو گیا اور کوہان کی فوج جل کر راکھ ہو گئی۔ وہ پری جس نے سب کو فریفتہ کیا تھا میدان جنگ میں کھڑی جل گئی۔ ماروخ نے دیکھا کہ کوہان اور اس کے ساتھی مارے گئے۔ افراسیاب کے لشکر کی جادوئی طاقت ختم ہو گئی۔ فتح کے نکارے بجے اور دشمن کے ڈیرے لوٹ لیے گئے۔ ماجبین کی بارگاہ سجی اور اسد کو داخل کیا گیا۔ سرداروں نے زری کرسیوں پر بیٹھ کر شراب کے جام نوش کیے۔ ماجبین نے اسد سے پوچھا، تمہیں گھوڑا کیوں اڑا لے گیا؟ اسد نے کہا، میں سحر نہیں جانتا، اس لیے دشمنوں نے مجھے پریشان کیا۔ دلارام نے کہا، ہم نے سحر سے تمہیں بچایا، تمہارا ایمان مضبوط ہے لیکن ہم دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ اسد نے کہا، تم لوگ میری جگہ جنگ لڑتے ہو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ سب نے اتفاق کیا اور آئندہ وہ سینہ سپر کر کے مقابلہ کریں گے۔ اس کے بعد سب عیش و عشرت میں مصروف ہو گئے۔ عیار جو جنگل میں جنگ کے دوران چلے گئے تھے واپس آ گئے، لیکن محتر قرآن غائب تھا۔ سب عشرت میں مشغول تھے۔ افراسیاب غصے میں تھا کہ اسے اپنے نوکروں اور ساحروں کو خود ہاتھ سے مارنا پڑا۔ 60,000 کا لشکر 3 سرداروں سمیت ایک آن میں تباہ ہو گیا۔ اس نے کہا، ایک زمانہ آئے گا جب طلسم کے ملازم شاہ سے مقابلہ کریں گے۔ اگر میں نے ان باغیوں کو سزا نہ دی تو میری عزت برباد ہو جائے گی۔ اسی دوران اچانک آگ اور پانی ایک ساتھ برسنے لگا۔ افراسیاب نے کہا کہ کوئی عظیم ساحر آ رہا ہے۔ اس نے اپنے درباری ساحروں کو استقبال کے لیے بھیجا۔ نقاروں اور نظاروں کی آواز گونجی۔ ایک ساحر بیران شیر جادوگر شیر پر سوار جمشیدی ہار گلے میں اور 12,000 ساحروں کے ساتھ باغ سیب پر اترا۔ اس نے فوج کو باہر روکا اور خود اندر آیا۔ افراسیاب اور حیرت کو سلام کیا۔ حیرت نے پہچان کر کہا، یہ میرا بھانجا بیران شیر جادوگر ہے۔ اس نے اسے گلے لگایا اور بٹھایا۔ پوچھا، کیسے آنا ہوا؟ بیران نے کہا، خالہ جان، چند ملازم بغاوت کر گئے ہیں، میں ان کی سرکوبی کے لیے آیا ہوں، مجھے اجازت دیں کہ میں انہیں سزا دوں۔ حیرت نے کہا، بیٹا، یہ باغی عیار ہیں جو طلسم میں داخل ہو کر ساحروں کو قتل کر رہے ہیں، تمہارا جانا مناسب نہیں۔ لیکن بیران نے اصرار کیا کہ وہ ضرور جائے گا اور عیاروں اور سرداروں کو سزا دے گا۔ بالآخر افراسیاب نے اسے اجازت دی اور ایک بے پناہ فوج اس کے ساتھ کی۔ طلسم باطن میں ہنگامہ برپا ہوا کہ بیران شیر جادوگر لڑنے جا رہا ہے۔ بڑے بڑے ساحر اسے رخصت کرنے آئے۔ حیرت نے افراسیاب سے کہا، بیٹے کو حالات معلوم ہونے دو۔ بیران نے دریائے خون اروان عبور کیا اور شہر کے لشکر سے ایک منزل دور جا کر ڈیرے ڈالے۔ اس نے کہا، میں ہر وقت تیار ہوں۔ بیران شیر جادوگر اپنے بڑے لشکر کے ساتھ دریائے خون اروان عبور کر کے میدان جنگ کی طرف بڑھنے لگا۔ جاسوس پرندوں نے آ کر ماروخ کو بیران جادوگر کے لشکر کی آمد کی خبر دی۔ یہ خبر سن کر عیار فوراً صحرا کی طرف نکل گئے۔ ماروخ نے کہا، ہم بھی آگے بڑھ کر مقابلہ کریں گے۔ اگلی صبح جنگ کے نکارے بجنے لگے۔